جس نے دنیا کا ارادہ کر لیا، یرید العاجلہ، یعنی صرف دنیا چاہیے مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، یعنی ہم زبان سے تو نہیں کہتے لیکن ہم سب اپنے عمل سے ایسا کریں کہ ہمیں دنیا چاہیے، بس کھا لے پی لیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں اس کو دنیا دے تو دوں گا، لیکن کس کو دوں اور کتنا دوں یہ میری مرضی ہے، یہ تقسیم ہے اللہ تعالیٰ کی۔ لیکن اس کے بعد اس کے لیے جہنم ہے اور اس میں ذلیل اور دھتکارا ہوا داخل ہوگا۔ لیکن جس نے ارادہ کر لیا آخرت کا، وسعی لہا سعیہا، اور پھر اس کے لیے اس کے مناسب کوشش بھی کی، فاولئک کان سعیہم مشکورا، تو ان لوگوں کی کوششوں کی میں قدردانی کروں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ مکمل دین مگر کیسے۔ دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ مکمل دین، ناقص دین اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے۔ مکمل دین کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا سر جھکا دیں اللہ کے حکم کے سامنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا کہ میں 2 چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ۔ تو اللہ کی کتاب اور حضور کا طرز عمل، حضور کا اسوہ، یہ مکمل دین ہے۔ لیکن میں جو موضوع ہے کہ مکمل دین مگر کیسے، تو دیکھیں، جب تک آپ کہ آخرت پر یقین نہیں آتا، اللہ کو آپ منزل بنا لیتے، تو دین کی نہ تو آپ کو ضرورت ہے، نہ اگر کوئی دینی آپ کام کر رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، کیونکہ بنا مقصد کے زندگی ایک تو آپ اپنی زندگی میں بنا مقصد کے کوئی کام بھی نہیں کرتے، اور کوئی کرتا ہے تو اسے ٹوکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ دن کی روشنی میں اگر کسی موٹر سائیکل سوار نے ہیڈ لائٹ کھولی بھی ہے تو 10 آدمی آپ کو منع کریں گے۔ تو انسان کی یہ فطرت ہے کہ بنا ضرورت کے یہ کام نہیں کرتا، نہ کرتے دیکھ سکتا ہے، کیا کر رہے ہو بھائی، کیوں کر رہے ہو، بند کرو یہ کام۔ تو یعنی ہماری نیچر یہ ہے، بنا ضرورت کے ہم کوئی کام نہیں کر رہے۔ تو اب زندگی تو ہم بنا مقصد کے گزار رہے ہیں، کسی حقیقی مقصد کے بغیر گزار رہے ہیں۔ مقصد ہے لیکن باطل ہے۔ بغیر مقصد کے کوئی زندگی گزار ہی نہیں سکتا، یہ ایک بات نوٹ کر دیں۔ ہم سب لوگ ایک مقصد کے تحت گزار رہے ہیں زندگی، لیکن مقصد ہمارا باطل ہے اور دنیا ہے، جو کہ حقیقت کے خلاف ہے۔ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے بنایا نہیں ہے، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، آپ نے تو خلیفۃ اللہ بننا ہے، اور وہ کیسے بنیں گے، وہ آپ مکمل دین کو قبول کریں۔ تو دیکھیں، میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آخرت پر آپ کا یقین، اس وقت جو جملہ ہے وہ یہ ہے کہ آج کا مسلمان آخرت پر یقین نہیں رکھتا، اللہ کی طرف یہ رخ کرنا نہیں چاہتا، زندگی اللہ کے لیے خاص کرنا نہیں چاہتا، اور دین کی اس کو ضرورت ہے نہیں، قرآن سے اس نے رخ پھیرا ہوا ہے۔ ہمارے لیے اہمیت جو ہے وہ دنیا کی زندگی ہے۔ ساری سوچیں آپ دیکھ لیں اپنے دماغ میں کیا کھچڑی پک رہی ہے آپ کی، دنیا کی، بس مسائل ہی دنیا ہے اور دنیا ہے۔ ہر ایک کسی بھی لیول پہ آپ دیکھیں، گلی کا خاکروب اور ملک کا وزیر اعظم، اس کے مابین جتنے بھی کیٹیگریز ہیں سب دنیا کی سوچ کے تحت مسلمان، کیونکہ خاکروب آج کل میونسپلٹی میں اکثر مسلمان ہوتے ہیں، وہ بنگیوں کا دور چلا گیا، آج کل بنگی پڑھ لکھ کر جو ہے وہ بینکوں میں کام کر رہے ہیں، اکاؤنٹنٹ ہے۔ تو یہ سب ایک ہی ذہنیت میں، ہم سب دنیا کے خیال میں زندگی گزار رہے ہیں، دین کی کوئی ضرورت ہم محسوس نہیں کرتے، حقیقی دین کی۔ پھر یہ اصل بات یہ ہے کہ قرآن کو ہم نے ترک کر دیا ہے بطور کتاب ہدایت کی۔ یہ ایک ایسی بات ہے جس سے آپ انکار نہیں کر سکتے، پوری امت نے قرآن چھوڑ دیا ہے۔
بس تلاوت ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، اور تو کچھ بھی نہیں ہے. اور زندگی کی بنیاد ہم نے جھوٹ پر رکھ دی ہے. دنیا کو حقیقت سمجھ کے ہم نے اپنا رخ دنیا کی طرف کر لیا ہے. آج کے مسلمان کے لیے مسئلہ نمبر ایک اور آخری مسئلہ دنیا کی زندگی ہے. تو بات یہ ہے کہ مکمل دین کیسے جو ہے، میں موضوع میں ہے کہ کیسے. تو دیکھیں، زندگی اگر بنا سوچے سمجھے گزاریں گے آپ، تو آپ کی زندگی بیکار گزرے گی. ایک بات نوٹ کر لیں. پھر حقیقت سے آپ غافل رہیں گے، یہاں تک کہ آپ اپنے آپ سے بھی غافل رہیں گے، اپنی حقیقت سے بھی غافل رہیں گے. آپ تو نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں، اللہ کی پھونکی ہوئی ایک روح ہے آپ کے اندر، جو 4 مہینے جب آپ بن جاتے ہیں ماں کے پیٹ میں تو پھر وہ پھونکی جاتی ہے. اور وہ اللہ، ہمارا خالق مالک اللہ ہے. اس نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا. اپنے اوپر رحم کریں، اپنا زندگی کا رخ بدلیں، اللہ کی طرف رخ کر لیں، اللہ کے لیے زندگی گزارنے کا ارادہ کریں. اگر کر لیا آپ نے، اور یقین کر لیں کہ آپ کا ہر عمل کا ایک نتیجہ دنیا میں بھی اس کا ایک نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا اور آخرت میں آئے گا. اگر اچھا خیال، اچھا مقصد آپ نے طے کر لیا دنیا میں، آپ کے دنیا میں اس کو اچھے نتائج ملیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ گارنٹی فرمائی ہے کہ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ. جو دنیا میں نیکوکاری کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں، ہم ان کو ایک اچھی دنیا دیں گے. ان کی زندگی اچھی ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی. ہر شخص خوش رہنا چاہتا ہے. ہم سب جو کوششیں ہیں وہ خوشی کے لیے، دنیا کی خوشی ہے. یہ کڑھائی کھا لو، چکن کڑھائی کھا لو، یہ مزے کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، سارا مطلب وہ جو ماحول ہے وہ ایسا ہے. تو دنیا کی زندگی میں آپ کو ایک اچھی زندگی اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے گا. یہ قرآن میں بار بار ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. کس نے حرام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمایا رہا قرآن میں، من حرم، اللہ زیب و زینت اور اچھا پاک صاف رزق. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ تو مومنوں کے لیے میں نے بنایا ہے، کافر تو ان کے طفیل کھا رہے ہیں. اور ایک قانون ہے مہلت کا، اللہ تعالیٰ فرما رہے کیسے کہ میں بات کروں کہ اگر بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں آپ، تو آپ کو دین کی ضرورت نہیں ہے. زیادہ تکلف نہ کریں، گزارتے رہیں زندگی، تھوڑا سا وقت ہے گزر جائے گا. اور پھر جو ہے بات، اچھا اس کا ایک خراب نتیجہ آپ کی زندگی میں آپ کے سامنے آئے گا کہ آپ ایک پریشان کن زندگی گزاریں گے. اس کی اپنی وجوہات ہیں، میں نے بتا بھی دی ہیں، لیکن سکون نہیں ہوگا، چین نہیں ہوگا. زندگی پریشانیوں سے پر ہوگی، چاہے آپ بلینر ہی کیوں نہ ہو. یہ بات نوٹ کر لیں. کیسے کا مطلب کیسے کریں مکمل دین؟ کیسے؟ یہ کیسے کا لفظ تو بڑا آسان ہے. پہلے ایک منزل کو بنائیں، منزل اللہ کو بنائیں، ترجیح آخرت کو بنائیں. اللہ کے لیے زندگی گزارنے کا ارادہ کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کے لیے نہیں بنایا، اپنے لیے بنایا ہے. تو آپ ارادہ کر لیں آخرت کا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا من اراد الآخرۃ وسعی لها سعیھا فاولئک کان سعیھم مشکورا. جس نے ارادہ کر لیا، دیکھیں دو کیٹیگریز. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے دنیا کا ارادہ کر لیا، من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیھا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم. جس نے دنیا کا ارادہ کر لیا اور یرید العاجلہ، یعنی صرف دنیا چاہیے مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. یعنی ہم زبان سے تو نہیں کہتے، لیکن ہم سب اپنے عمل سے ایسا کریں کہ ہمیں دنیا چاہیے، بس کھا لے پی لیجیے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں اس کو دنیا دے تو دوں گا، لیکن کس کو دوں اور کتنا دوں یہ میری مرضی ہے. یہ تقسیم ہے اللہ تعالیٰ کی. لیکن اس کے بعد اس کے لیے جہنم ہے، اور اس میں ذلیل اور دھتکارا ہوا داخل ہوگا. لیکن جس نے ارادہ کر لیا آخرت کا، وسعی لها سعیھا، اور پھر اس کے لیے اس کے مناسب کوشش بھی کی،
فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو ان لوگوں کی کوششوں کی میں قدردانی کروں گا۔ تو آپ ارادہ کریں آخرت کا، اللہ کا، اپنے حقیقت کو جان کر زندگی گزاریں، اللہ کی طرف رخ کریں، ارادہ آخرت کا کریں۔ دنیا کے کام تو یعنی اس سے تو چھٹکارا ممکن نہیں ہے، آپ ڈاکٹر بنیں، انجینئر بنیں، سائنسدان بنیں، آرمی چیف بن جائیں تو کوئی بات نہیں، لیکن ارادہ آخرت کا، دنیا کا نہیں۔ پھر جو بھی آپ کا مقام ہے، جو بھی آپ کو دنیا آپ کو ملنی ہے وہ ملے گی، اس کی آپ پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ طریقہ کار ہے، کیسے مکمل دین، مگر کیسے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔